अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़िर, आज के इस प्रोग्राम के अंदर इकरारुल हसन को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो ऑडियो एविडेंस के साथ, और उसका वो भयानक चेहरा जिसकी वजह से मैं इकरारुल हसन को लाइक नहीं करता और मेरे वो दोस्त जो कहते हैं कि जनाब आप इकरारुल हसन के पीछे ही पड़ गए हैं, मैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर रखने जा रहा हूं। और आज की ये वीडियो मामूल से हटके और थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत से हकाइक आपके सामने रखने हैं, बहुत सी वो ऐसी चीज़ें आपके सामने रखनी हैं जो मैनिपुलेट करके ये प्रोग्राम करता था सरेआम के, और किस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलता था, लोगों को बर्बाद करता था, लोगों के बिजनेस बर्बाद करता था। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखूंगा और शायद उसके बाद मेरे उन दोस्तों के गिले और शिकवे दूर हो जाएं जो कहते हैं कि आप तो इकरारुल हसन के पीछे ही पड़ गए हैं। नाज़िर, आपको माजी के अंदर ले चलूंगा और माजी के अंदर ले जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा कि जो इकरार मोहब्बत में गिरफ्तार हैं या इकरारुल हसन के चाहने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, उनके दिल की धड़कनें थम जाएंगी। तो 3-4 लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है आवाम राज पार्टी के अंदर, वो ये वीडियो स्किप करके आगे पीछे कोई और कंटेंट मवाद देखें। नाज़िर, हम माजी में चलते हैं और आप लोगों को याद होगा एक्चुअल में मेरा जिस बात के ऊपर इकरार के साथ इख्तलाफ है, आज मैं वो बुनियादी इख्तलाफ आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब इसके वालिद वाला मामला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगले व्लॉग के अंदर, वो भी बहुत बड़ा इशू है और उसके ऊपर इकरार ने चूंकि अब बात कर ली है तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। पहले मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज वीडियो एविडेंस। नाज़िर, ये एक शख्स के पीछे पड़ता है, अली तबस्सुम एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनके पीछे ये पड़ता है, और ये वो वाहिद शख्स है। ये कहता है ना कि मर्द के बच्चे बनो, और अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो आज मैं आपको उस शख्स से भी मिलवाता हूँ जो हकीकत में मर्द का बच्चा था, और वो वाहिद मर्द था जो इकरारुल हसन को मिला था। और इकरारुल हसन को उस वक्त उसने टक्कर दी थी जब पूरी की पूरी दुनिया इकरारुल हसन के साथ खड़ी थी, इकरारुल हसन का अरूज था और पूरी दुनिया जो है वो इकरारुल हसन के साथ खड़ी थी, और इकरारुल हसन वक्त का फ़िरौन बना हुआ था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो रन कर रहा था सरेआम के नाम के ऊपर। नाज़िर, अली तबस्सुम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, स्टोन एक्सपर्ट हैं, वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर प्रोग्राम्स करते थे। ज़्यादती अनाद की वजह से जनाब ये उसके पीछे पड़ गए और इन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सपोज किया हुआ सरेआम के वो प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रोग्राम को आपके सामने रखूंगा कि किस तरह उस प्रोग्राम को मैनिपुलेट करके जो है वो जनाब इस शख्स ने जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब की, उसका कारोबार, उसका बिज़नेस तबाह किया। नाज़िर, उसके ये प्रोग्राम करता है जनाब जी, एक प्रोग्राम करता है जिसमें ये दिखाता है कि एक लड़की की जनाब वो इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे भी अल्फाज जो हैं वो उनका जो चुनाव है वो करता है। उस प्रोग्राम के अंदर भी जो ये प्रोग्राम कर रहा है कि जनाब ये एक लड़की की जो है वो आबरू रेजी करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी ये अल्फाज यही यूज़ कर रहा है। तो नाज़िर, वो छोटा सा क्लिप चलाते हैं और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्लिप जो है वो किस तरह चलाया जा रहा है, किस तरह एक गलत एंगल से जो है वो क्लिप बनाया गया है, और वो लड़की रिकॉर्ड कर रही है जिस लड़की को इकरार की जानिब से भेजा गया है। क्योंकि वो जो आबरू रेजी कर रहा है तो प्रॉपर एक वीडियो बनती ना किसी और चैनल से, कुछ CCTV फुटेज होती, या जनाब मेरी वो लड़की जो है वो रजामंदी के साथ, इन दोनों की रजामंदी के साथ वीडियो बन रही होती, जिस तरह के आजकल टोटे लीक होते हैं उस तरह की कुछ चीज़ें चल रही होती, तो जनाब हमें समझ आती कि वाकई यार ये वही मामला। आप जब वो प्रोग्राम देखेंगे, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिस प्रोग्राम को लेकर मैं पूरे का पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आपको समझ आएगी कि किस तरह मैनिपुलेट करता था ये, किस तरह मैनिपुलेट करके लोगों की ज़िंदगियों के साथ इसने, और यही वो प्लांटेड प्रोग्राम थे जिनके बारे में मशहूर है साहब बहादुर कि ये प्लांटेड प्रोग्राम करते थे। और ये वो प्लांटेड प्रोग्राम था जिसकी आबरू रेजी करने के लिए जनाब वो लड़की को भेजा गया, और वो एक बड़ा शॉर्ट सा क्लिप लेते हैं जो लगाते हैं, लगता है कि जनाब पता नहीं ज़्यादती हो रही है, और उसमें ये कहते हैं कि जनाब ये आबरू रेजी करने की कोशिश की जा रही है। वो स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ लगा दूंगा। अच्छा, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर जनाब इसके ऊपर FIR ये साहब बहादुर दर्ज करवाते हैं और उसको परसू करते हैं। उसके बाद अली तबस्सुम साहब जो है वो इनको अदालत लेके जाते हैं, कोर्ट लेके जाते हैं। ये कहते हैं ना कि जनाब मैंने कभी
اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور مجھے کبھی شفاعت نصیب نہ ہو کہ میں نے جانتے بوجھتے جو ہے وہ کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیا یا جھوٹ نہیں بولا. تو ناظرین کام اس نے وہ جان بوجھ کے اس کے خلاف مسلسل فالو اپ تین پروگرام کیے، ایف آئی آر درج کروائی، اور پھر جب علی تبسم اس کو مرد کا بچہ بن کے ملا، اس کو کورٹ میں لے کے گیا، تو جناب پھر وہاں یہ ایویڈنس نہیں پیش کر سکا، ثبوت پیش نہیں کر سکا. یہ اسکرین شاٹس آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جہاں پہ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال حاجی رؤف کو عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ سرو کیا گیا کہ جناب یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور اسی پروگرامز کے حوالے سے اسی کا پروگرام جو ہے وہ عدالت نے نشر کرنے سے منع کیا تھا، جو کہ ان کی جانب سے نشر کیا گیا. اور یہ آرڈرز کی کاپی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو آرڈرز کی کاپیز آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اس میں واضح طور پہ جو ہے وہ فیصلہ علی تبسم کے حق میں آیا ہے کہ جناب یہ جو اقرار الحسن ہے یا جو ادارے کے مالکان ہیں ان کی جانب سے کوئی ایویڈنس، کوئی کنٹینٹ، کوئی پروف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا، ان کی جانب سے کوئی بھی یعنی کہ ایسی ٹھوس وجوہات جو ہیں وہ شامل پیش نہیں کی جا سکی عدالت کے اندر کہ جناب جس میں جو ہے وہ علی تبسم جو ہے وہ قصوروار ثابت ہو. اور وہ مرد کا بچہ اس سے اس وقت ٹکرا گیا جب پوری کی پوری دنیا اقرار کے ساتھ کھڑی تھی، جب اقرار وقت کا فرعون بنا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہا تھا. یہ ڈاکومنٹس ایویڈنس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ڈاکومنٹس کی شکل میں. اب ناظرین کام اسی پروگرام کے اندر پھر مینوپلیٹ کرتا ہے یہ شخص جو کہتا ہے نا 2.5 کروڑ روپے کی اس کو رشوت آفر کی گئی، 2.5 کروڑ روپے کی. اور یہ کہتا ہے کہ جب میں نے گھر والوں سے بات کی تو میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ نے 2.5 کروڑ روپے کی رشوت جو ہے وہ ٹھکرا دی ہے. تو اب ناظرین کام اگین کس طرح پلانٹڈ اور مینوپلیٹ چیزوں کو کر کے لوگوں کی زندگیاں خراب کی گئی. جیسے منڈی بہودین کا وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مبینہ طور کے اوپر اس کا نمبر بن جا رہا ہے. وہ نازیہ لڑکی جس کے خلاف اس نے پروگرام کیا تھا، اس کے بھائی نے مبینہ طور پر خودکشی کی اس پروگرام کرنے کے بعد. اس نے تو اپنا چسکا لے لیا، اپنی ریٹنگ لے لی، پروگرام لے لیا، اس کے خلاف کر دیا. وہ بھی این جی اوز کی 2 لڑکیاں بھیج کے اور پورا پلان کر کے اس کو جو ہے وہ جب یہ چھاپا مارتا ہے وہ روم میں اس کے گھستا ہے. وہ لڑکی جو اس کے گود میں لیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ فیمیل ہے اور فرینڈس بن جاتی ہیں، اور پھر اس کے گود میں لیٹی ہوتی ہے جب یہ چھاپا مارتا ہے، بات ہٹ جائے گی. یعنی کہ اس طرح مینوپلیٹ کر کے اور پلانٹڈ چیزیں کر کے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں کھیلی ہیں، زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے. اب ناظرین کام 2.5 کروڑ والا آتے ہیں جو کہتے ہیں نا 2.5 کروڑ رشوت آفر کی گئی. اس کا جو پروڈیوسر کامران ہے، میں آڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں. اس کا جو پروڈیوسر کامران علی ہے وہ جناب جب تھانے میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جو لڑکی والی ویڈیوز اور ایشوز ہوتا ہے، اس کے بعد تھانے میں جاتے ہیں جو ایف آئی آر کہتے ہیں کہ صاحب بہادر کی جناب کاٹی گئی. اور وہاں پہ تھانے کے اندر جب حوالات میں علی تبسم بند ہوتا ہے تو وہاں پہ اقرار صاحب کہتے ہیں کہ جناب بارگیننگ کر لیں. ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، چیزیں جو ہیں وہ درج نہیں ہوئی، ابھی تک جو ہے وہ قانونی کارروائی یعنی کہ کاغذی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی، تو آپ بارگیننگ کر لیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. کامران علی جاتا ہے اور وہ اس کو آپ نے وہ پروگرام میں سننا بھی ہے، وہ کہتا ہے 50-50 کر لیتے ہیں. مطلب یہ علی تبسم کے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اس نے کہا، آپ کو پتا ہے جب مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کی پوری کی پوری ٹیم جاتی ہے اور جناب بندے کو لگتا ہے یار میری ریپیوٹ خراب ہو جائے گی، اور ٹھیک ہے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور میں زیر عتاب ہوں، تو آپ کو پتا ہے ابھی بھی کسی کے اوپر کوئی معاملہ بن جائے چاہے جھوٹا ہی بن جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے یار لے دے کے جو ہے وہ معاملات ختم کیا جائے اور سکون میں آ جاؤں. تو اس نے کہا یار کوئی 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے، یہ میں اس کے الفاظ اس کا ورنہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لے کے معاملہ رفع دفع کریں. اس نے کہا میں بھی آپ کی فیلڈ کا بندہ ہوں یار، 50-50 کر لیں، مطلب 50 اور لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ آلموسٹ لے لیں. لیکن علی اس کے کامران کی جانب سے علی تبسم کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اے آر وائی کتنا ٹیکس پے کرتا ہے؟ 2.5 کروڑ روپے ٹیکس پے. 2.5 کروڑ جناب میں نے آپ کے سامنے ڈاکومنٹس رکھتے، عدالت میں یہ گئے، وہاں پہ ایویڈنس نہیں دے سکے. اس کے بعد 2.5 کروڑ جو رشوت والی گیم ہے وہ کس طرح مینوپلیٹ کر کے وہ ٹکڑا جو ہے وہ لگایا گیا، اسی طرح وہ ویڈیو جو ہے وہ لگائی گئی اور اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اقرار کے ساتھ میرا اختلاف ہے. ہاں جی غلام رسول بھائی، اب آپ ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اس ناگ نے ڈسا ہے، اس شیش ناگ نے نا.
اس زہریلے بلیک میلر شیشناک نے جو ڈسا ہے، وہ جو بیچاری ماں رو رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کے یہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کھا گیا ہے، اور وہ 50-50 کا جو ماجی جہانگیر ہے وہ تو بیچارہ مر گیا، اس کے بچوں کو انصاف دلوائیں جس کے نام پہ اس نے چندے اکٹھے کرے یہ رمضان ٹرانسمیشن میں، جن جن اس میں لوگوں کو اس نے ڈسا ہے، آپ ان کو انصاف دلوائیں بھائی۔ میں تو چلا گیا کورٹ، اب وہ بیچارے نہیں جا سکتے۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ 2.5 کروڑ آپ نے ایڈمٹ کرا، بھائی آپ کو طریقہ میں نے بتایا تھا 2.5 کروڑ، کہ اس نے میرے لاک اپ میں آ کے کہا جی وہ بارگیننگ کرو فلانا ڈھمکڑا، ہم تو 2.5 کروڑ ٹیکس دیتے ہیں اے آر وائی کا، 2.5 کروڑ ٹیکس دیتے ہیں اس میں، کتنا غلام رسول بھائی، کتنا کتنا میں نے بتایا؟ اب آپ اپنے، جب میں آپ سے 3 دفعہ پوچھوں گا تو آپ کہو گے نا جی علی بھی 2.5 کروڑ، بس سمجھ گئے؟ اب آئی ٹیکنیک آپ کو، اب ٹیکنیک پتہ چل گئی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں یہ شاطر، یہ دجال فتنہ ہے بھائی، اس میں ظاہر ہے جو شو کر رہا ہے اس کو پورے، اس نے تو ہر طریقے سے بندے کے منہ سے وہ لفظ اگلوانے ہوتے ہیں نا بھائی۔ تو بس میرے بھائی، اس کو ایک قرآن کی مار پڑی ہے، جو میں نے سچا قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا نا اور میرے اوپر الزام لگا دی، اسی ٹائم ہی بریکنگ نیوز جب میں آج ٹی وی پہ لائیو شو کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنی کلیئرنس دے رہا تھا، لوگوں نے تو مجھے اپریشیٹ کرا کیونکہ میں سچا تھا یار۔ وہ بھائی جب میں قرآن پہ ہاتھ رکھوں گا تو پھر وہ قرآن کا میرا، اللہ کا اور میرا معاملہ ہو جائے گا نا، پھر جو سامنے والا جو دشمن ہے وہ کہے نہیں جی میں نہیں مانتا، اس نے غلط قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، تو پھر وہ جسٹس وجی الدین مولانا اور یہ مفتی منیب الرحمان اور وہ طیبہ خانم نے بہت اچھا اس میں کہا کہ بھائی جس بندے نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے اس نے سچا رکھا ہے جھوٹا رکھا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اگر وہ جھوٹا رکھے گا تو اس کے اوپر عذاب آئے گا، سچا رکھے گا تو وہ جس کے لیے اس نے سچا ہاتھ رکھے اس پہ عذاب آئے گا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اقرار صاحب فیصلہ کرنے والے کہ میں نہیں قرآن، میں نہیں مانتا؟ تو اس کا مطلب کہ یہ اس وقت قرآن کی توہین کر رہا تھا، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے اور آتا رہے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالی بھائی، یہ میں کہتا ہوں کہ بس اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، اللہ نے اپنی رسی کھینچ لی ہے، یہ ذلیل و خوار ہوگا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا طریقے اپنائے، اس نے پتہ نہیں کو اربوں، بھائی یہ کیسے اربوں پتی بن گیا یار؟ وہ بھائی اس میں 5-10 سال میں بڑھ کر آئی ہیں ریسٹورنٹ، بڑے بڑے ڈیفینس میں بنگلے، 3 گاڑیاں، امریکہ جاپان، او بھائی اس میں تو کہاں سے خربوں پتی بن گیا؟ ہم نے یہاں پہ کراچی میں اپنی پوری زندگی دے دی، اپنی جوانی دے دی بھائی، اس کا نام کیا؟ اس میں دن رات محنت کر کے یہاں پہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں، اس بندے نے یہاں پہ، میں کہتا ہوں کہ اس نے جو ات مچائی ہے وہ تو یہ میڈیا کی، میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا، میں نے اس سے بڑا بلیک میلر نہیں دیکھا اپنی لائف میں اپنا، اس کا بھیانک چہرہ، اتنا خطرناک یہ بندہ، اتنا خطرناک، بس وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اب اس کا زوال شروع ہو گیا ہے، تو صحیح اس کو انہوں نے بی آر وائی نے نکالا ہے، ایک وقت آنا تھا، مجھے پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ یہ بندہ اس میں وہ جس پلیٹ میں کھا رہا ہے یہ ان کے بھی بھائی اس پلیٹ میں سوراخ کر رہا تھا، یہ صحیح اس کو نکالا۔